بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس۔ یہ 3 قسمیں ہم نے سمجھی تھی، اور ان کے بعد جو مقسم علیہ یعنی جواب القسم ہے وہ بھی قرآن کے بارے میں ہے۔ انہ لقول، کوئی شک نہیں یہ قرآن قول ہے رسول کریم، جو رسول کریم کے ذریعے بھیجا گیا ہے۔ رسول کہتے ہی ہے اسے جو کسی کا پیغام لے کر آئے۔ مرسل قرآن یقیناً اللہ تعالیٰ ہے، اور جس رسول کے ذریعے یہ قرآن آسمانوں سے زمین تک پہنچایا گیا، رسول ملک، وہ جبریل علیہ السلام ہے۔ ان آیات میں جبریل علیہ السلام کی خوبیاں تھیں کہ قرآن کو بھیجنے کے لیے جس فرشتے کو چنا گیا وہ کریم ہے، یعنی نفیس، با اخلاق، بعد عن الذم، برائی سے دور، برائی سے کوسوں دور۔ دوسری خوبی کیا تھی؟ ذی قوہ، یعنی اس کلام کو آسمانوں سے زمین تک بحفاظت لانے کے لیے اور اس کو ایز اے وحی پہنچانے کے لیے جو قوت درکار ہے وہ اس رسول ملک میں موجود ہے۔ عند ذی العرش مکین، عرش والے کے ہاں اس کا مستقل ٹھہراؤ ہے، یعنی اللہ کے ہاں اس فرشتے کو بہت ہی قرب حاصل ہے۔ اگلی خوبی کیا تھی؟ مطاعن، جسے فالو کیا جائے، آسمان کے فرشتے اس کی پیروی کرنا شرف سمجھتے ہیں۔ اور 5ویں تھی ثم امین، وہ وہاں امین جانا جاتا ہے آسمانوں پر اس اونچے مقام پر۔ پھر ہم نے یہ بھی سمجھا تھا کہ جیسے یہ تمام خوبیاں رسول ملک میں ہیں، ویسے یہ تمام خوبیاں ہم نے رسول بشر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی دیکھی ہیں۔ وہ بھی کریم، نفیست طبیعت، برائی سے دور، با کمال اخلاقیات کے مالک تھے۔ جیسے کہ قرآن میں ہے انک لعلی خلق عظیم، کوئی شک نہیں کہ آپ کے اخلاق بہت ہی با کمال ہیں۔ رسالت کے فرض کو نبھانے کے لیے جو قوت، ہمت، ڈٹرمینیشن اور گرٹ ریکوائرڈ تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھا۔ پھر عند ذی العرش مکین، اللہ کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اونچا مقام حاصل ہے۔ سفر معراج اس کی ایک مثال ہے۔ پھر مطاعن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مطاع ہے، مسلمان انہیں فالو کرتے ہیں۔ ثم امین، جبریل علیہ السلام وہاں امین مشہور ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ٹرسٹ وردی اور امین جانے جاتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام آسمانوں پر ریلائبل اور ٹرسٹ وردی مشہور ہے۔ رسول بشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں ریلائبل اور ٹرسٹ وردی مشہور ہے۔ یہاں تک کہ رب عرش عظیم نے بھی ان کو امانت دار مانا، اور قرآن یعنی اپنے الفاظ انسانیت تک پہنچانے کے لیے ان کو پیغام پہنچانے والا یعنی رسول چنا۔ کیا ہی زبردست امین ہے رسول ملک بھی اور رسول بشر بھی۔ اب اگلی 2 آیات ان کی ملاقات پر ہے، ان دونوں کی ملاقات پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارے صاحب کسی طور پر مجنون نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہاں صاحب ہے، ذو نہیں۔ صاحب یعنی جن کی صحبت میں تم ہوتے ہو، تمہاری مجالس میں تم نے انہیں دیکھا ہے، کسی کے دوست، کسی کے رشتہ دار ہیں، لین دین کے معاملات میں تم انہیں دیکھتے ہو، یہاں تک کہ ایک عمر گزاری ہے تم میں، تم بھی جانتے ہو کہ وہ مجنون نہیں ہے۔ یہ تمہیدی آیت ہے۔ یہ آیت اگلی آیت کو واضح کرتی ہے۔ اگلی آیت کیا ہے؟ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور کوئی شک نہیں، یہ حقیقت ہے کہ یقیناً وہ دیکھ چکے ہیں، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ چکے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کلام دے جاتا ہے اور معلوم نہیں ہوتا کہ کہاں سے آیا۔ ویسے فرشتے مردوں کی شکل میں رسولوں کے پاس آیا کرتے تھے، جیسے کہ قرآن میں اس کی مثال ہے دیوف ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آئے تھے وہ انسانوں کی شکل میں تھے، جنہیں وہ پہچان نہ سکے کہ یہ فرشتے ہیں، اور وہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسحاق علیہ السلام کی بشارت دینے آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل یعنی اینجیلک لک میں 2 بار دیکھا تھا۔ ایک جو معراج کے موقع پر تھی عند سدرۃ المنتہا، اور دوسری جو وحی کے آغاز کے بعد تھی، وحی کے آغاز کے کچھ عرصے بعد۔ سدرۃ المنتہا کی ملاقات آسمانوں پر تھی، اور دوسری اس زمین پر۔ زمین والی ملاقات کا یہاں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ، یقیناً رسول بشر نے رسول ملک کو دیکھا ہے، اور کہاں دیکھا ہے؟
بالافق المبین، افق کہتے ہیں اسکائی لائن، ہورائزن، یعنی جہاں حد نظر آپ کو آسمان نظر آ رہا ہے، زمین آسمان جہاں ملتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ آپ کا افق ہے۔ وہ پورا پورشن جو آپ کو اپنے اوپر نظر آ رہا ہے آسمان کا، وہ افق بن جائے گا، شرقی مشرقی یعنی غربی شمالی جنوبی پورا کا پورا افق ہوگا۔ اب اس افق کی خوبی کیا بیان ہوئی ہے کہ وہ المبین ہے۔ مبین ایسی شے جو خود بھی واضح ہو اور دوسروں کو بھی واضح کر دے۔ جیسے قرآن مبین ہے، یہ خود بھی واضح ہے اور انسان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو بھی واضح کرتا ہے، خود بھی واضح ہے، حق اور باطل کو بھی علیحدہ علیحدہ کر کے واضح کرتا ہے۔ آسمان کے مبین ہونے کا کیا مطلب ہوگا؟ یعنی جس افق پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا، وہ افق یعنی آسمان بالکل واضح تھا، نہ فوگی، نہ ڈسٹی، نہ غبار آلود، نہ بادل، بالکل کلیئر سکائی، افق مبین تھا۔ اور جس کو دیکھا یعنی جبریل علیہ السلام کو بالکل واضح دیکھا، کوئی شک نہیں رہا، کوئی مغالطہ نہیں ہوا، یعنی جیسے ہو کہ شاید فرشتہ تھا یا میرا وہم تھا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ اس رؤیت میں، اس دیکھنے میں پورا یقین اور بھرپور اعتماد شامل تھا۔ سو اگلی آیت کیا ہے؟ وما ہوا علی الغیب بدنین، اور وہ غیب کو بتانے میں بالکل بھی دنین نہیں ہے۔ دنین یعنی بخیل ہونا، بخیل بھی عربی کا لفظ ہے اور دنین بھی، مگر ان دونوں میں فرق ہے۔ بخیل جود و کرم کا، جنروسٹی کا الٹ ہے، یعنی دینے میں کنجوسی کرنا، مین ہونا، سیلفش ہونا، نہ خود استعمال کرنا نہ دوسروں کو استعمال کرنے دینا، یہ بخل ہے۔ دنین کا لفظ اردو میں استعمال نہیں ہوتا، لیکن دنین کہتے ہیں عربی میں کسی پسندیدہ اور مرغوب شے کو، اپنی کسی بہت ہی قیمتی شے کو دینے میں بخل کرنا، جیسے حکیم کا اپنے نسخے کسی کو نہ بتانا، فنکار کا اپنے فن کی ٹپس کو چھپانا، شیف اپنی سیکرٹ ریسیپی دینے میں بخل کرے، یہ دنین ہونا ہے۔ تو اس آیت کو سمجھنے کے لیے غیب کے معنی کو بھی جاننا ضروری ہے۔ ویسے تو غیب کا معنی ہوتا ہے اندیکھا، جو نظر نہ آئے، لیکن اصل میں غیب کہتے ہیں ما لا یقع تحت الحواس ولا تقتضیہ بدایت العقول، ایسی شے جو حواس یعنی 5 سینسز کے دائرے سے باہر ہو اور عقلی اعتبار سے بھی ثابت نہ ہو سکے، وہ آپ کے لیے غیب ہے۔ یعنی جو حواس خمسہ 5 سینسز سے آپ نہ جان سکے، نہ آنکھ سے اسے دیکھ سکے، نہ کان سے اسے سن سکے، نہ آپ اسے چھو سکے وغیرہ وغیرہ، اور ساتھ ہی آپ عقلی اعتبار سے بھی اسے ثابت نہ کر سکیں، وہ غیب ہے۔ بہت سا علم ہے، نالج، ڈیٹا ہے جو ہم اپنی 5 سینسز سے حاصل کر لیتے ہیں، اور بہت سا نالج ہے جو عقلی دلائل سے ثابت کیا جاتا ہے۔ عقلی دلائل پر ہی تمام سائنسز بیسڈ ہیں۔ جیسے ایسٹرونومی عقلی دلائل پر چلتی ہے۔ انسان نے کب ناپا ہے کہ سورج کی روشنی زمین پر 8.3 منٹس میں پہنچتی ہے، مگر میتھمیٹکلی بالکل ثابت کیا جا سکتا ہے۔ سو وہ شے جسے آپ نہ سینسز سے جان پائیں اور نہ ہی عقلی اعتبار سے جانا جا سکے، وہ غیب کے زمرے میں۔ اب آپ اس آیت کو سمجھتے ہیں، وما ہوا علی الغیب بدنین، اور غیب کے بارے میں یعنی غیب کی باتیں بتانے میں یہ دنین نہیں ہے، بخیل نہیں ہے۔ اس آیت کا ایک معنی جو مشہور ہے اور بہت سی تفاسیر میں اسے ہی لیا گیا ہے، وہ ہے کہ غیب بمانی وحی ہے، اور مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنین نہیں ہے، بخیل نہیں ہے، یعنی جو وحی پہنچتی ہے اسے ایز اٹ از بیان فرما دیتے ہیں۔ لیکن اگر غیب بمانی وحی ہوتا تو اللہ تعالیٰ آیت میں خود ہی وحی کا لفظ ارشاد فرما دیتے، وما ہوا علی الوحی بدنین۔ دوسرا معنی جو کم کوٹ کیا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ قرآن غیب کو بتانے میں بالکل بھی دنین نہیں ہے۔ سو غیب کیا ہے؟ ایسی چیز جو ہم حواس اور عقلی اعتبار سے ثابت نہیں کر سکتے۔ قرآن اس غیب کو ہمارے لیے منکشف کرتا ہے، ایسے غیب کو ہمارے لیے کھولتا ہے، ظاہر کرتا ہے۔ غیب جیسے کہ معرفت خالق، اپنے خالق اور مالک کے بارے میں ہم جان سکیں، قرآن اس غیب کو ظاہر کرتا ہے۔ مستقبل کے حالات غیب ہے، قرآن ان پر روشنی ڈالتا ہے۔ آخرت کے حالات غیب ہیں، ہمارے پاس ان کو جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں، قرآن انہیں غیب سے حاضر میں لا کھڑا کرتا ہے۔ جنت کے احوال، جہنم کے احوال، قرآن اس غیب کے پردے کو بھی کھولتا ہے۔ پھر غیب کا ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں حق اور باطل مکس ہوتا ہے، صحیح غلط اکٹھا ہوتا ہے۔ ہم اس میں کبھی کبھار عقلی اعتبار سے سیپریشن قائم نہیں کر سکتے۔ جو سب کر رہے ہیں وہ حق لگتا ہے،
جو کوئی نہیں کرتا وہ باطل لگتا ہے اور غلط لگتا ہے۔ قرآن حق اور باطل کو، صحیح اور غلط کو علیحدہ علیحدہ کر کے ظاہر کر دیتا ہے۔ جیسے کسی یتیم کا مال انسان کو ٹیمپٹنگ لگ سکتا ہے، مگر قرآن اس غیب کو کھولتا ہے۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نار، کہ جو لوگ یتیم کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اصل میں اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ تو زندگی کا مقصد ہمارے لیے غیب ہے۔ قرآن بار بار ہماری توجہ اس کی طرف کراتا ہے۔ عقلی اعتبار سے انسان کو لگتا ہے کہ میں تو اپنی مرضی کا مالک ہوں۔ قرآن یاد کراتا ہے کہ تم عبد ہو، تم غلام ہو، تمہارا مالک اللہ ہے۔ انسان دنیا پرست بننا پسند کرتا ہے۔ قرآن غیب کے پردے کھولتا ہے کہ یہ مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، دنیا میں وہ بھلے اعمال مانگو جو آخرت میں بھی فائدہ دیں۔ زندگی کی مشکلات میں جب انسان کی سینسز اور عقل یہی نتیجہ نکالتی ہیں کہ اب تو سب ختم ہو گیا، ٹوٹل ہوپلیسنس، قرآن ظاہر کرتا ہے اللہ پر بھروسہ رکھو، والعاقبۃ للمتقین، متقین کا انجام ہمیشہ ہی اچھا ہوگا۔ تو پرانے لوگوں کے احوال جو ہمارے لیے غیب ہیں وہ سنا کر ہمیں نصیحت کرتا ہے، کبھی انبیاء کے قصوں سے ہمیں تسلی دیتا ہے۔ سو غیب جو ہم اپنی حواس اور عقل سے نہیں جان سکتے، قرآن اسے شیئر کرنے میں دنین نہیں ہے، بخیل نہیں ہے۔ ایک اور بات جو غور طلب ہے وہ یہ کہ اس آیت میں علی الغیب ہے، اصل میں دنین کے لیے ہوتا ہے بالغیب۔ یہ نارمل عربی ہے، جیسے وما ہوا بالغیب بدنین، لیکن یہاں پر ویری ویری اسٹرینج یوز آف لینگویج ہے۔ علی الغیب ہے، علی بمعنی استعلا ہوتا ہے، جیسے کسی شے پر غالب ہونا، کسی پر قدرت حاصل ہونا۔ یعنی جو غیب اس قرآن کی دسترس میں ہے، یہ اس کو منکشف کرنے میں، اسے ظاہر کرنے میں دنین نہیں ہے، بخیل نہیں ہے۔ دنین یعنی اپنی عزیز شے کو شیئر کرنے سے کترانا۔ سو جو غیب اس میں موجود ہے، اس کی دسترس میں ہے، اس کے قبضے میں ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا جو غیب، یہ اس عزیز ترین غیب کو ظاہر کرنے میں، اس کو شیئر کرنے میں دنین نہیں ہے۔ پھر اس سے ایک اور بات بھی معلوم ہوتی ہے، علی الغیب یعنی جو غیب اللہ تعالیٰ نے اس میں کھول دیا، اس میں رکھ دیا، اسے یہ خوشی خوشی شیئر کرتا ہے۔ ان ادر ورڈز، غیب کا بہت سا علم ہے جو اس قرآن میں موجود نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ یہ اسی غیب کو منکشف کرے گا، اسی غیب کو ظاہر کرے گا جو اس میں موجود ہے، جو اس میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا۔ 1,24,000 انبیاء ہے، قرآن نے بعض کی زندگی سے غیب کے پردے اٹھائے۔ سب پر ہمارا ایمان ہے مگر ہم سب کو جانتے نہیں ہیں، نہ ہی عقلی اور نہ ہی سینسز کے اعتبار سے ہم انہیں جان سکتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام پر پوری ایک سورت ہے، سورہ یوسف، لیکن پھر بھی ان کی زندگی کے بہت سے لمحے، بہت سے ایموشنل مومنٹس ہم نہیں جان سکتے۔ ہم غیب کو اتھینٹک طریقے سے اتنا ہی جان سکتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتا دیا۔ سو اگر غیب بمانی وہی لیا جائے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کو شیئر کرنے میں دنین نہیں، معنی تو ٹھیک ہے، مگر اس طرح ہم نے اس آیت کو اسی زمانے میں، اسی وقت میں روک دیا، اسی وقت میں قید کر دیا۔ وہی میں بھی تو قرآن ہی تھا۔ سو اگر غیب کا معنی غیب ہی لیا جائے، وہی کے ساتھ چینج نہ کیا جائے، اور ہوا کہ ضمیر قرآن ہی ہو کہ یہ قرآن غیب کو شیئر کرنے میں دنین نہیں ہے، تو معنی بہت کھل کر واضح بھی ہوتا ہے اور معنی میں کوئی قید نہیں رہتی۔ It will become an open-ended and never-ending آیا۔ پھر جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، لا تنقضی عجائب، کہ اس قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ سو اس کے ہر صفحے پر ہمارے لیے غیب منکشف ہو رہا ہے، غیب کے پردے کھل رہے ہیں، اور قرآن ان کو شیئر کرنے میں دنین نہیں۔ اب اس صورت کا اگر ہم سٹرکچر دیکھیں تو جواب القسم قرآن کے بارے میں، اور جواب القسم سے لے کر آخر تک کی آیات انسان کو قرآن کی عظمت بیان کرتی نظر آتی ہیں۔ انہو لقول، کوئی شک نہیں یہ قرآن، یہ قول ہے، یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، اور یہ انہو لقول قرآن کی شان میں ہے۔ اس کے بعد کی آیات قرآن کی عظمت کو بیان کرتی ہیں کہ اس کو لانے والے رسول کی بھی کیا کیا خوبیاں، پھر اس کو پہنچانے کے لیے رسول ملک اور رسول بشر کی ملاقات بھی کرائے گی، یہ بھی قرآن کی عظمت کے لیے۔ پھر اس کے بعد ہے وما ہوا علی الغیب بدنین، کہ یہ قرآن غیب کو بتانے میں دنین نہیں ہے، یہ آیت بھی قرآن کے لیے ہے۔ وما ہوا بقول شیطان الرجیم،
یہ آیت بھی قرآن کے لیے ہے کہ یہ کسی شیطان کا قول نہیں ہے. سو اگلی کیا آیت ہے کہ وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اور یہ یعنی قرآن بالکل بھی کسی شیطان کا قول نہیں ہے. جیسے وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ معاذ اللہ کوئی شیطان ذہن میں ڈال جاتا ہے اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے. شیطان کا لفظ شطن سے ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے حبل طویل، طویل لمبی رسی جس میں عوج ہو، جس میں ٹیڑھ ہو. دوسرا معنی ہوتا ہے بعد یعنی دوری، اور رجیم جو ہے وہ رجم سے ہے، پتھر مارنا. جس کو پتھر مارا جائے اس کے ساتھ نفرت کا اظہار کیا جا رہا ہوتا ہے. سو محبت اور رحمت سے دور ہونا. شیطان الرجیم یعنی جو الرحمن الرحیم کی رحمت سے دور ہو. سو شطن کے معنی دو معنی ہے، ایک حبل طویل اور دوسرا بعد یعنی دوری. رجیم میں بھی دوری کا احساس ہے، پتھر مار کر دور کرنا. تو شیطان الرجیم یعنی جو رحمت سے بہت ہی دور ہو، رحمت کے دائرے سے باہر ہو. دوسری چیز یہ کہ ہم کہتے ہیں تعوذ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہاں پر ہم الشیطان کہتے ہیں. وہاں پر الشیطان یعنی معرفہ ہے، ال کے ساتھ ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ ابلیس کی بات ہو رہی ہے اور اس کی چالوں کی. یہاں پر شیطان نکرہ ہے، یعنی کوئی بھی شیطانی صفت رکھنے والا، وہ جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور انسانوں میں سے بھی. سو اس آیت میں ہر طرح کی شیطانیت کا انکار ہے. وما ہوا بقول شیطان الرجیم، یہ کسی بھی شیطانی صفت رکھنے والے کا قول نہیں ہے. کوئی ایسا جو رحمت سے بہت دور ہو، چاہے وہ جنوں میں سے ہو چاہے انسانوں میں سے. یہ کسی بھی شیطانی صفت رکھنے والے کا قول ہے ہی نہیں، اور ہو بھی کیسے سکتا ہے. جس کو صرف لانے والے رسول کی باکمال صفات ہوں، سوچو جس کے یہ الفاظ ہیں وہ خود کس قدر باکمال ہوگا. سو یہ کسی بھی مرجوم اور بعید عن رحمت، جو رحمان کی رحمت سے دور ہو، اس کا قول نہیں ہے. یہ ایک معنی ہو گیا. دوسرا معنی جو شطن کے لفظ کا تھا وہ تھا حبل طویل الذی فیہ عوج، یعنی ایسی رسی جس میں عوج ہو، جس میں ٹیڑھ ہو. یعنی کہ یہ کسی ایسی کا کلام نہیں ہے جس کی باتوں میں ٹیڑھ ہو. کبھی کچھ کہہ دیا، پھر تھوڑی آیات کے بعد پھر کچھ کہہ دیا. اب آپ دیکھیں جیسے پچھلی آیت میں قرآن کی کیا شان بیان ہوئی تھی کہ یہ غیب کو بتانے میں بخیل نہیں ہے، دنین نہیں ہے. سو جیسے جیسے انسان اس کو پڑھتا چلا جاتا ہے، قرآن غیب کے پردے ظاہر کرتا چلا جاتا ہے. انسان کو اس کی غیب کی خبروں کے بارے میں کوئی ٹیڑھ نظر نہیں آتا کہ پہلی صورت میں یہ بات تھی، درمیانی صورت میں بالکل الٹ بات ہو رہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ قرآن کسی شیطانی صفت رکھنے والے کا کلام نہیں. یہ بات خود قرآن ثابت کرتا ہے. جیسے جیسے کوئی انسان اس کو پڑھتا جاتا ہے، اس کو جانتا جاتا ہے، اسے یقین آتا چلا جاتا ہے کہ یہ کائنات کے رب کے علاوہ کسی اور کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. اس کلام میں انسانیت کے لیے جتنی رحمت ہے، یہ کسی شیطان الرجیم کا نہیں بلکہ الرحمن الرحیم کا قول ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جواب القسم قرآن کی اہمیت کو کھل کر اجاگر کرتا ہے کہ جس کلام کو لانے والے رسول حسین صفات کے مالک ہو. یہ صفات رسول ملک کی بھی ہو سکتی ہیں، رسول بشر کی بھی، یعنی دونوں میں یہ صفات موجود ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی ملاقات بھی کرائی تاکہ کوئی مغالطہ نہ رہے. اور نہ ہی یہ قرآن غیب کی خبریں دینے میں دنین ہے، ایسی خبریں جن کو جاننے کا انسان کے پاس کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے. نہ ہی یہ قرآن کسی شیطان کا قول ہے، ایسا ہے یہ زبردست کلام. سو اگلی آیت کیا ہے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، سو اس کو چھوڑ کر تم کہاں جا رہے ہو. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ یعنی ہدایت تو یہاں ہے، نجات اس کے ذریعے سے ہے، یہ تمہیں آخرت کی کامیابی کے لیے تیار کرے گا. تم اس کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو. ان الفاظ کا امپیکٹ ایسے ہے جیسے کوئی سڑک پار کرنے لگے اور سامنے سے ٹرک آ رہا ہے. سو آپ اسے آواز دے کر بچانے کی کوشش کریں، اَيْنَ تَذْهَبُونَ، وہاں کہاں جا رہے ہو، وہاں تو تباہی ہے، وہاں تو بربادی ہے، نجات تو یہاں ہے. پھر اس کے بعد قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین. اب پہلے آیا تھا وما ہوا بقول شیطان الرجیم کہ یہ بالکل بھی کسی شیطان کا قول نہیں ہے. پھر سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ پھر کیا ہے. سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ صرف اور صرف ایک ذکر ہے عالمین کے لیے، یہ ایک ریمائنڈر ہے عالمین کے لیے. ذکر کیا ہوتا ہے؟ بھولی ہوئی شے کو یاد آ جانا.
اور ذکر کا لفظ اصل میں دلال یعنی گمراہی کے مقابل آتا ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ کی مشہور آیت ہے ان تدل احداہما فتذکر احداہما الاخری، اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری اسے یاد کرا دے۔ تو ذکر اور دلال مقابل ہے، اور بھولنا جو ہے وہ متعمد بھی ہوتا ہے غیر متعمد بھی، یعنی کہ یاد نہ آنا کوئی چیز، ذہن سے نکل جانا اس وجہ سے بھول جانا، علم کی کمی کی وجہ سے بھول جانا، اس وجہ سے گمراہی کا شکار ہو جانا، اور کبھی کبھار بھولنا ہوتا ہے یعنی گمراہ ہونا ہوتا ہے اپنی غلط خواہشات کی وجہ سے گمراہ ہو جانا۔ سو یہ ذکر یعنی یہ قرآن فل ریمیڈی ہے، کمپلیٹ پیکج ہے۔ انسان علم کی وجہ سے گمراہ ہو تو یہ علم دے گا، اگر بھول کی وجہ سے گمراہی کا شکار ہو تو یہ آپ کو یاد کرائے گا، اگر انسان جان بوجھ کر غلط خواہشات کی وجہ سے گمراہ ہو تو اس کے ساتھ جڑنا انسان کو تنبیہ دے گا کہ تم غلط راہ پر چل رہے۔ اور ایک اور چیز کہ یہ ذکر العالمین کے لیے ہے۔ تو عالمین کا کیا مطلب ہے؟ عالمین کا مطلب بعض مرتبہ لیا جاتا ہے کہ کل مخلوقات، بعض اس کا مطلب لیتے ہیں کہ مخلوقات میں سے ذی عقل، بس فرشتے، انسان اور جن۔ بعض کے نزدیک العالمین کا مطلب ہے صرف اور صرف جن اور انس، جن کا حساب لیا جائے گا، اور بعض کے نزدیک العالمین کا معنی ہے صرف اور صرف انسان اور ان کے معاملات۔ سو اسے کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ اصل میں یہ تمام آپشنز ٹھیک ہیں، مگر کس جگہ العالمین کا کیا معنی ہے یہ سیاق آیات کا کانٹیکس ڈیسائیڈ کرے گا۔ جیسے رب العالمین یقیناً اس کا معنی کل کائنات، کل مخلوقات کا رب ہے، اور جیسے لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو مردوں سے رغبت رکھنے پر منع فرمایا، ان کی قوم نے کیا کہا؟ قالوا اولم ننہک عن العالمین، کیا ہم نے تمہیں منع نہیں کیا کہ عالمین کے معاملے سے دور رہو؟ ادھر عالمین کا کیا مطلب ہے؟ لوگ، صرف انسان، لوگوں کے معاملوں میں دخل نہ دو، ہمارے معاملے میں دخل نہ دو یعنی۔ پھر اسی طرح لوط علیہ السلام کی ایک اور بات سورہ شعراء میں لوط علیہ السلام نے فرمایا اتأتون الذکران من العالمین، کیا تم عالمین میں سے صرف مردوں کو پسند کرتے ہو؟ تو یہاں بھی عالمین کا مطلب الناس ہے، تمام انسان، اور تم ان میں سے مردوں کو سے رغبت رکھتے ہو۔ سو جہاں پر رب کے ساتھ عالمین ہوگا وہاں پر کل مخلوقات کا ذکر ہے، اور جیسے لوط علیہ السلام بات فرما رہے تھے، لوط علیہ السلام کا قول ہے، وہاں پر صرف عالمین کا مطلب انسان ہوگا۔ اب اس سورت کی آیت دیکھیں، ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہاں قرآن کی بات ہو رہی ہے، قرآن جن و انس دونوں کے لیے، جیسے کہ سورۃ جن کا آغاز ہے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا، فرما دے کہ مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ کچھ جنوں نے قرآن سنا اور کہنے لگے ہم نے عجیب کلام سنے جو ہدایت کی طرف بلاتے، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ تو یہاں پر جب قرآن کا ذکر ہے، ذکر کا ذکر ہے، یعنی قرآن کا تو العالمین کا معنی جنوں اور انس کے لیے، تو جہاں بھی عالمین کا ذکر ہوگا وہاں پر کانٹیکس ڈیسائیڈ کرے گا کہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ہے کہ اب یہ قرآن ذکر ہے، بہت ہی پاورفل ریمائنڈر ہے جو زندگی کے ہر پہلو پر روشنی ڈالتا ہے، مگر اس ریمائنڈر سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے وہ جو اختیار کرے استقامت، سیدھی راہ اختیار کرے۔ تو شاء کا معنی چاہنا نہیں ہوتا، وہ ارادہ کا معنی ہوتا ہے، خواہش کرنا، چاہنا۔ شاء جو ہے وہ مشیت ہے، یعنی اختیار، چوز کرنا۔ تو انسان کے پاس آپشن ہے، حق اور باطل، انسان کے پاس آپشن ہے، انسان نے اس میں سے چوز کرنا ہے، صحیح اور غلط دونوں میں سے اختیار کرنا ہے کہ انسان صحیح لے گا یا غلط لے گا۔ تو مشیت کہتے ہیں ہاذا او ہاذا، یہ والی چیز لوں گا یا یہ، دونوں چیزوں میں چوز کرنا۔ اب انسان جب اختیار کرے، یعنی کہ کیا اختیار کرے؟ ان یستقیم، کہ وہ بالکل سیدھے راستے پر رہنا چاہتا ہے، استقامت اختیار کرے۔ استقامت کیا ہوتا ہے؟ بالکل اسٹریٹ راستہ، لا زیغ فیہ ولا میل عن الحق، جس میں ٹیڑھ نہ ہو اور نہ ہی حق سے دوری ہو، یعنی سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر۔ تم میں سے جو سیدھے راستے پر رہنا چاہے یہ ذکر اس کے لیے بہت فائدے مند ہے۔ اب اس صورت میں آیا تھا وما ہوا بقول شیطان الرجیم، کہ یہ بالکل بھی کسی شیطان کا قول نہیں ہے۔ تو شیطان کے معنی میں عوج، ٹیڑھ تھا۔ سو کیونکہ یہ کسی ٹیڑھ رکھنے والے کا قول ہے ہی نہیں، یہ قول خود
بالکل حق بات کرتا ہے، اسٹریٹ ہے. سو جو اس ذکر یعنی اس سے ریمائنڈرز لے گا، اس سے فائدہ لے گا، یہ اس کو بھی سیدھا رہنے اور سیدھی راہ پر قائم رہنے میں مدد کرے گا. پھر این یستقیم کہتے ہیں مصدر معول، یعنی اس میں مضارع ہے. سو اس کے معنی میں بار بار شامل ہے. جو بار بار سیدھی راہ کو اختیار کرے گا. زندگی میں ایک بار استقامت اختیار کرنے سے ساری زندگی کا حق ادا نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں اپنی زندگی میں بار بار حق کو اپنانا پڑتا ہے، بار بار صحیح کو اختیار کرنا پڑتا ہے، ڈٹے رہنا پڑتا ہے. تو زندگی کے ہر قدم پر جب ہم استقامت کو اختیار کریں، یہ ذکر بار بار ہماری رہنمائی کرے گا. اس لیے ایک بار نہیں، ہمیں بار بار اس کی طرف آنا ہے تاکہ ہم سیدھے راستے پر قائم رہ سکیں. سو جو انسان اپنی زندگی میں سیدھی راہ پر قائم رہنا چاہے، یہ ذکر، یہ قرآن ہر قدم پر اس کی رہنمائی کرے گا. بہرحال یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے اسی لیے نازل کیا ہے کہ ہم اس سے اپنی زندگی کے قدم قدم پر رہنمائی لیں، نہ کہ بغیر سمجھے اسے طوطے کی طرح رٹتے جائیں. پھر آخری آیت ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تم اختیار نہیں کر سکتے سوائے کہ اللہ تمہارے لیے اختیار کرے. یعنی آپ نے استقامت اختیار کرنے کا فیصلہ کیا، مگر یاد رہے کہ ہماری مرضی کے اوپر اللہ کی مرضی ہے، وہ ہمارے لیے ہدایت کو اختیار کرے. اور اس کا اختیار کرنا ایسے ہی ہے کہ ہدایت کے راستے ہمارے لیے کھول دینا، ہمارے لیے ان کو آسان کر دینا. اس نے ہمارے لیے ہدایت کو اختیار کیا، تبھی تو قرآن نازل فرمایا جو انسان کو قدم قدم پر ثابت قدم رہنے میں مدد کرتا ہے. اس نے ہمارے لیے ہدایت کو اختیار کیا، تبھی تو ہمیں اس قرآن تک پہنچایا. اپنے بھٹکے ہوئے لوگوں کو وہ قرآن تک پہنچاتا ہے کیونکہ وہ ان کے لیے ہدایت پسند کرتا ہے. اچھائی پر قائم رہنے کی خواہش ہی رہ جاتی اگر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے نہ کھولتا. تو یہ اس کی رحمتوں میں سے، اس کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی رحمت ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ نعمت کیوں ہے؟ کیونکہ وہ رب ہے. رب کے معنی میں خالق، بنانے والا، رازق، رزق دینے والا، مربی، تربیت کرنے والا، معلم یعنی علم دینے والا، منعم نعمتیں دینے والا. رب یعنی ہر شے عطا کرنے والا، ہر ضرورت پوری کرنے والا. اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کی ضرورت بھی پوری کی، اور وہ رب العالمین ہے، کل عالم کا خیال رکھنے والا، ہر طرح کی ضرورت پوری کرنے والا. اس نے ہدایت کی ضرورت بھی پوری کر دی. اور یہاں پر واضح طور پر العالمین بغیر کسی شک کے کل مخلوقات کے لیے، کیونکہ اللہ رب ہے سب مخلوقات کا، ہر ایک کی ضرورت کا، اپنی ہر مخلوق کی ضرورت کا خیال رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خوبصورت کتاب سے جڑنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی، اس کو سیکھنے کی اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.